ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت وہ ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج بھی رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگے گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھی ہے ادھوری تمناؤں کا حل سجدوں میں پایا ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا
امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ نے ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر حقیقتیں بدل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر اللہ کی محبت لامحدود ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ حالات بدلتا ہے۔ نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے یا رب، اسی لیے تو خوشگوار رہتی ہوں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہونا ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائیں۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی تمہاری ہر بگڑی جلد سنور جائے گی۔ تہجد لفظ بہت مختصر ہے مگر اس میں سکون بے تحاشا ہے۔ جیسے ہر تکلیف کا ایک مرہم ہوتا ہے تو دل کی تکلیف کا مرہم تہجد ہے۔ تہجد کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ تہجد میں رب سے روز ملاقات ہو۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو ہمیں خزاں سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا ہے، اور کائنات میں ایسا کوئی مرض نہیں جس کی دوا تہجد میں نہ ہو۔ اور پھر تہجد تو دل کا سکون ہے۔ جن زخموں کو وقت نہیں بھر پاتا تہجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے۔ میں، میرا اللہ اور تہجد کی باتیں، وہ گہرا اندھیرا اور خاموش آنسو۔ تہجد کے لمحات روح میں سکون بھر دیتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے اس میں اللہ پاک سما گیا ہو۔ تہجد میں رب سے جو مانگا گیا ان دعاؤں پر اللہ نے کن ہی کہا ہے۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود
ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر زندگی سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہنا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا ہے، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، باقی تو سارے اس کی منصوبہ سازی ہے۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ، وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا۔ راستوں کا مت سوچو، جہاں بھی وہ پہنچائے وہاں یقین کے ساتھ چل دو، اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم باضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ طویل سجدے، بے قرار سانسیں اور صدیوں کی جاگی آنکھیں، ان لبوں نے کی ہیں خدا سے ہزاروں باتیں، جن کا کسی صورت میں بھی واپس آنا ممکن نہیں لگتا، انہیں بھی واپس لے آتی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی فریادیں۔ بات تو تڑپ کی ہے، کوئی سوتا رہا غفلت کی نیند رات بھر، اور کسی کو تہجد کھینچ لاتی ہے عرش والے کی یادیں۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں لوٹ گئی ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور رب سے اکیلے میں بات کرنے کا سکون ایک طرف، اور ایک دن تم جب ٹوٹ جاؤ گے نا تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو گے تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تھکے ہوئے جسم اور بکھری ہوئی روح کے ساتھ عبادت کرنے کا مزہ، عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی سکون ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا اگلا سجدہ خوشی کا سجدہ ہو اور تم شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہو۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے نا، وہ فرض نماز کے ساتھ تہجد پڑھنے کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ تمہاری محبت تمہیں اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہوتی ہے۔ جو چیزیں اللہ کے حوالے کر دی جائیں نا، پھر اطمینان رکھیں، صبر کریں تھوڑا، ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، مجھ سے مانگنے آتا ہے، کتنی آس امید ہے مجھ پر، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر، یقین، انتظار کرنا مشکل ترین کام ہے، مگر میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ تمہارا یہ مان ہے کہ اللہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ دن بھر تمہارا انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟
آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھی بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے بس آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے تو دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھے، صبر رکھے، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ جو نیت دیکھتا ہے وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر بھی جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اگر قدر وقت کو چلانے والے کی کرے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ محبت کرو تو اس خدا سے، محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے، کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے۔ یہ سارا جہاں ہم پھر سے دیکھیں گے، چہکتا مہکتا منظر، ہر طرف گونجے گی پھر سے اذان۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو خدا سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے
تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے، تم پھر بھی رونے کو کندھے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے، جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ صبر کریں اور پھر صبر کے معجزے دیکھیں۔ وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ آج کل خود سے باتیں کرتے کرتے میں خود ہی کا دوست بن گیا ہوں۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی رب کے ساتھ۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بدکردار نہیں ہوتا۔ دوستوں، مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر رکھو۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستوں، ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملات اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائشیں انہی کے لیے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار، اور اس کے بعد لیا جانے والا
اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تم کو ضرور عطا کرے گا، یا اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ کیا تم جانتے نہیں دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے۔ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب بھی وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزات لاتا ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دے گی یا تمہیں بدل دے گی۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر دعا جاری رکھو گے تو امید سے بڑھ کر ملے گا۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو گرتے گرتے اچانک سے سنبھل جاتے ہو، دکھوں میں اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، پھر تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ رب لازمی دعائیں قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے مت گھبرانا، بس اللہ آسانی ضرور فراہم کرے گا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے آگے آنسو بہاؤ گے تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یقین رکھو وہ مولا سب کی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ اب وہ خوش ہو کر وہ تمہارے تمام دکھ دور کر دے اور تمہاری کوئی دعا ادھوری نہ رہنے دے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، بس بہترین وقت پر تمہیں دے دیا جائے گا، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین جتنا زیادہ رکھو گے، اللہ پاک اتنا ہی جلدی دعائیں قبول کریں گے۔ تم مانتے ہو نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، تو دعا کی قبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ بہترین وقت پر تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے گی۔ تمہیں اگر کچھ بہت شدت سے چاہیے ہو تو خود کو اللہ کے انتہائی قریب کر لو، کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، بہترین وقت پر تم قبول ہوتے دیکھو گے۔ یہ جو تم نماز کے بعد سکون سا محسوس کرتے ہو، یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
بس یقین بنائے رکھنا، دعا کرنا نہ چھوڑنا۔ اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو قبولیت کا تحفہ بھی ضرور دے گا۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔